اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں۔ علم دین بہت بڑی دولت ہے، لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل ہم لوگ اتنا خرچ کرتے ہیں، اپنے بچوں کو اتنے بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، لیکن بچہ ہمارا پڑھ چکا ہے، اس کے باوجود ہمیں بچے کے اندر وہ کوالٹی، وہ تربیت نہیں لگتی جو ہونی چاہیے۔ ہمارا بچہ ڈاکٹر بن چکا ہے، لیکن ابھی اسے ماں باپ کا ادب و احترام پتہ نہیں ہے کہ ماں باپ سے کس انداز سے بات کرنی ہے، ماں باپ سے کیسے بولنا ہے۔ اتنا خرچ کرنے کے باوجود بھی ہمیں وہ کوالٹی نہیں ملتی۔ ایک عابد صاحب نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں انہیں شیطان ملا، اور شیطان نے ان سے کہا السلام علیکم۔ انہوں نے کہا وعلیکم السلام۔ شیطان نے ان سے پوچھا کہ مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پوچھوں؟ تو عابد نے کہا کہ جلدی کرو، مجھے نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ تو شیطان نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ ان سارے زمین اور آسمان کو اس چھوٹی سی شیشی میں داخل کر دے۔ تو عابد صاحب نے کہا کہ کہاں زمین و آسمان اور کہاں یہ چھوٹی سی شیشی، ایسا ممکن نہیں۔ شیطان نے کہا کہ بس مجھے آپ سے اتنا ہی پوچھنا تھا، آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں۔ شیطان نے اپنے لشکر شیاطین سے کہا کہ دیکھو اس جاہل عابد کو، میں نے اس کی ساری زندگی کی عبادت کو برباد کر دیا۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر ہی ایمان نہیں، تو نماز کس کام کی؟ طلوع آفتاب کے قریب ایک عالم صاحب نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں وہی شیطان ملا اور کہا کہ عالم صاحب مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پوچھوں؟ عالم نے کہا کہ جلدی کرو، نماز کا وقت بہت کم ہے۔ شیطان نے کہا کہ حضور مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے سارے آسمان اور زمین کو اس چھوٹی سی شیشے کے اندر داخل کر دے۔ تو عالم صاحب نے کہا کہ ملعون تو شیطان معلوم ہوتا ہے، ارے یہ شیشی تو بہت بڑی چیز ہے، میرا رب تو اس چیز پر بھی قادر ہے کہ ایک سوئی کے ناکے کے اندر سے سارے زمین و آسمان کو نکال دے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یہ شیشی تو بہت بڑی چیز ہے۔ عالم صاحب کے تشریف لے جانے کے بعد شیطان نے اپنے لشکر سے کہا کہ دیکھو اسے کہتے ہیں علم کی برکت۔ اس حکایت سے یہ سبق ملا کہ علم دین بڑی دولت ہے، اور بغیر علم کے عابد بھی خطرے میں رہتا ہے، لہٰذا علم دین حاصل کرنا چاہیے، اور جو عابد خود عالم نہ ہو اسے علماء کی صحبت و محبت اختیار کرنی چاہیے، اور جو عابد خود عالم نہ ہو اور وہ علماء سے دوری بنائے رکھے تو وہ شیطان کے پھندے میں پھنس ہی جاتا ہے، کیونکہ عابد اسے کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اور عالم اسے کہتے ہیں جو علم دین کو جاننے والا ہوتا ہے۔ اور اس بات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان کا سب سے بڑا دشمن علم دین سیکھنے والا ہوتا ہے، اس لیے اپنے بچوں کو علم دین ضرور سکھائیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ جب ہمارے بچے علم دین سیکھیں گے تو ماں باپ کا ادب کرنا بھی سیکھ جائیں گے، تو وہ حرام اور حلال میں تمیز پیدا کرنا بھی سیکھ جائیں گے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ علم دین کی طرف مائل کرے۔ آج کل ہمارے بچے دنیاوی پڑھائیوں میں برباد ہو چکے ہیں، اور آج ہمارے بچے علم دین سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہر ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو علم دین حاصل ضرور کرائے۔